کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو ارشاد کرتے ہیں میرے بندے نے میری صفت و ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو ارشاد فرماتے ہیں بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ارشاد ہوتا ہے یہ کلمہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصفہ نصفی ہے، بندہ جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا، دعا بندے کی طرف سے اور قبولیت میری طرف سے ہے۔ پھر جب بندہ باقی آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ اس نے مانگا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک دو نور ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں عطا ہوئے۔ جو کوئی ایک حرف بھی ان دونوں کا پڑھے گا اس کو دو نور دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، دیکھو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں کوئی قرآن نہیں پڑھتا، تمہارے گھروں میں ایسا نہ ہو، اس لیے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ذکر الہی کی مجلس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور جہاں ذکر کی مجلس دیکھتے ہیں وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ مجلس ختم ہونے کے بعد جب یہ فرشتہ آسمان پر چڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ یہ عرض کرتے ہیں ایک ایسی مجلس سے آئے ہیں جہاں تیری پاکی اور بزرگی کا ذکر ہو رہا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کیا اہل مجلس نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتہ عرض کرتے ہیں نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیا تو کیا کریں؟ فرشتے نے عرض کیا تیری عبادت اور پاکی کا ذکر اور بھی کثرت سے کرنے لگیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جنت طلب کر رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں واللہ انہوں نے جنت آج تک نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیں تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہی اور کثرت سے جنت کی طلب کرنے لگے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہی دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہی انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دوزخ دیکھ لیں تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اور زیادہ دوزخ سے پناہ مانگتے اور اس سے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو میں نے ان تمام اہل مجلس کو بخش دیا۔